الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، بے وفا تم کو کہے اہل حرم اس سے بچو، اور دیر والے کج ادا کہہ دیں تو یہ بدنامی بھلی، جنہ یار خرید نہ کیتا ایٹم بم ہو دیا، شاہین تے غوری ہو دیا۔ ہماری ایک تقریر لاؤ نا جس کے اندر ہم نے ملک و ملت کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن وہ منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، تم نے حضور سے بے وفائی کی، اب بتاؤ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ہم تو پی گئے، ہم تو پی گئے، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے، تم لا تشعرون کے درجے میں چلے گئے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تم نے سمجھا تھا وہ ایک باہر پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ کہتے ہیں وہ غدار ہے، اب ہے کون؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کر دے گا۔ پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ جنہ یار خرید نہ کیتا۔ حضرت عبداللہ بن انیس حضور کی نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور کے سامنے، كنت اذا هم النبی بکافری سبقت الیہ باللسان و بالیدی، اور سنو قیامت تک میرے محبوب کے غلاموں، ابھی رسول اللہ کسی بندے کا ارادہ ہی کرتے تھے تو میں پڑھ کر ہاتھ اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا تھا۔ ہاں یہ ہے، یہ بات ہے۔ جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار رسول اللہ کے دشمن دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کر سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے میں ذہن سوچتا آیا اور میں کہ یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے، آج سانو اتنے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا۔ یہ ساڑھے لبیک کے پڑھ ہوندی نا، ایسی پہلے دن انہوں نے وڈ کے رکھ دینا سے۔
حرام زادہ اور حرام زادیاں دا صدر ایک گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس سے پیدا ہوں گے. حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا. اعلان جہاد کرو اس کے خلاف. کو پوری دنیا میں اب عام کرنا ہے. من سب نبیًا ایجنے فقتلوں دی آواز فرانسیسی چوڑے تک جائے, چوڑے دے یاراں تک بھی جائے, برطانیہ دے وزیر خارجہ تک بھی جائے, جو کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں, سونا چوڑے تو بھی ہم محمد عربی کے غلام ہیں. صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی سن, تو فرانس کے ساتھ ہے تو ہم رسول اللہ کی غلامی میں سر لے کر حاضر ہیں. باتیں کرتے ہو من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا من 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 سب نبیًا. عام حکمرانوں اور ان کے یاروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں, اور کوئی راز کھل جائیں کل, اور کوئی راز کھل جائیں. ابھی تو اسمبلی میں یہ ہو رہا ہے نا کہ تم نے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, وہ کیا. اور بھی رب, میرا رب رب ہے, اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ہاں, وہ مالک ہو کر کہہ رہا ہے انہوں نے مکر کیے, پھر ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, پھر ان کے مکر کا انجام دیکھو. اے نوے تہاڈے مکروں دے انجام بھی دنیا ویکھ لوے. تسا جس طریقے نال چوڑی چھڈی اور لبیک نہ کیتا ظلم, اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت.
لیکن رب رب ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. یہ سارا جڑا خیمہ افلاک کا استادہ کھڑا ہے نا یہ رسول اللہ کی وجہ تو کھڑا ہے. اسی تو تمہیں کچھ نہیں کیا, اسی تو تمہیں کچھ نہیں کیا. مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی, کتی مر گئی. مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے, کہ رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم تو تماشا تمہارا دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ حضور کے غلام میلوں چل کے بھی آئے بغیر روٹی کے. یہاں میں نے ان کے چہرے دیکھے چمکتے ہوئے. روٹی تو ان کو مل ہی جانی تھی, روٹی تو وہ دے کر سلاتا ہر بندے کو. روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے. ہم تو لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے. لا بھائی لبیک کا نعرہ لگاؤ.
تشریف رکھیں بیٹھ حقیقت بات ہے آج اتنا لمبا چوڑا ہو گیا کام تو آپ تھک گئے تو بس سلام پڑھ کے دعا مانگ دیتے ہیں
جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، نہ پیسے دے کر بلائے گئے، نہ کوئی آندہ کہ ان کو کسی کا ہمارے ہم سے کوئی کسی کو امید نہیں ہے۔ ہاں جن کا آپ کام کر رہے ہیں ان کے بغیر تو ہم سیکنڈ کے کروڑوں حصے کبھی ان کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے۔ بے شک بے شک بے بس یہی بات ہے، لبیک یہی درد ہے اور تو کوئی درد نہیں ہے۔ بے شک افطار پارٹیاں بھی سیاسی پارٹیاں کراتی تھی تو افطار سے پہلے لوگ کھا جاتے تھے اور ہماری دیگے کی دیگے بچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں مولانا ہم تو حضور کی بات سننے آئے تھے، تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا نا۔ قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا، اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا۔ آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے، اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تے حضور دی ہے نا۔ کیوں کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا، یہ کیا باتیں ہوئی؟ پیڑا اور تو پھکیاں اور سدھا کہہ تیری زبان دے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا۔ ہاں گل یہ بھی بچ اسی کتنے خوش نصیب ہیں، میں جی بند نہ کراندا تیرے منڈے نے ساری رات بھی کھڑے ہو کے لا دے۔ کسی اور کو اے جا حضور دے غلام ہیں تے ساڈے سامنے پچھو بہ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے میدان لاؤ۔ ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دے دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے، ایک کو دن رکھ دے دیا، ایک کو دن رکھ دے دیا، پھر دادا صاحب کو فیصلہ کرا لیں گے غلام کیڑے تے غدار کیڑے۔ جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک کے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے سن بھائی میں ظاہر خطیب الاسلام ہر جگہ جانے کہنے میں جتھے بھی کیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اے درد ہویا تانوں، اے تے شکر ادا کرو حضور دی امت تے منہ ہوتے تے بچے آتے منہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتنی کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی میں نے ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا میں نے ملن آیا کہنے لگا میں اتنے جناب سکھر کول گزر رہے ٹرک تے میں نے نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کی ہویا کہنا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرا جڑے پیچھے لبیک لکھیا ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول ادھی رات دا ویڑا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا ہونے کہا یار میں بھی حصہ پا دیواں تسی کہڑے پاسے ٹر پیا گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نوں نہ سمجھ آوے تے او تے پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں رہی جی دوائی یہ سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نوں بھی آ جائے دودھ پینے بچے نوں بھی آ جائے۔ سبحان اللہ، اے پاکستان دیا بنیاداں وچ خون ہے شہیداں دا، یہ 1857 تو لے کر 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں۔ تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن وہ کتنا خون بہ گیا، اس دی بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے۔ لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیہ بنانا چاہیا سی، رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے تو پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیہ بنا دیتا وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا، اور یہ بیانیہ پاکستان کا بنا ہے، شہیداں دا خون ہے۔ اے پارٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے، بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو؟ وَمَنْ سَبَّ
سپا نبی کیا دادا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے ایسے واسطے آئے شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو اسی حضور دی عزت واسطے آئے شاہ المالی صاحب تسی دسو انہیں کیا حضور دی عزت واسطے آئے اور سلطان الہند جی تسی دسو فرماسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے مجدد الفسانی نے پوچھا تسی فرماسی قلعہ گوانی آرمی حضور دی عزت واسطے کیوں جی بریلی جلیٹے بابا نے انہوں نے پوچھا تسی کی کہندے فرمایا میں بھی نہیں کہنا انہیں ہی جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا سارے کس واسطے آئے اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بن کی گیا یورپی یونین روز کہنے تھے 295 سی بدلو اور 295 سی دا کسی نے نہیں سی پتا اور یورپی یونین روز کہنے تھے بدلو بدلو اور بدلن دے بجائے وہ تو قانون ہے جو لکھے ہوئے ایسا نہیں جو بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر اے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نے یورپ کا ٹکٹ دے دے وے ورفعنا لک ذکرک کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سپا نبی کیا یہ ہے ورفعنا لک ذکر اے ورفعنا لک ذکر اے ورفعنا بابا جی لیٹے ہاں جی اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار اے ورفعنا لک ذکرک دا اظہار جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں جس قانون کو یہ شرطیں لگا دیتے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزتوں تے گل کی تھی تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد عشانا حضرت حسان نے حضور دے سامنے ممبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امدادہ چھڑ دینا اوے فرانسیسی کنجرہ نو چھڑ دینا او کینیڈا دے یارہ نو چھڑ دینا او پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں کسی روٹی کی ضرورت نہیں کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا بیرکتارہ بھی کام نہیں کرے گا جو ان بزرگوں کے ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کے میزائل بھی کام نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا نے ہاں جی یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے یہ فقیر یہ سید یہ غازیوں کے باپ یہ راجہ زہیب کے باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار ہے لبیک
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خادم اب لوگ نے حدیثیں پڑھنی بڑی شروع کر دی ہیں، لیکن دیکھ کر پڑھنا اور ہے۔ دیکھ کے مڑ مڑ پڑھنا کدھر زبر دے رہا انتا نہیں ہو گئی، ایک گل ہو رہے اینجا پڑھنا حدیث ہو رہے جی میں پڑھن لگا، میں وہ تو جواب دے جاؤں۔ ہاں جی کیوں شاہ جی؟ ہاں شاہ جی فرما رہے شو مارنا ہو رہے تے در رسول تے کھڑ کے تے پہرے داری کرنی ہو رہے، شو مارنی ہو رہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الحمد رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الأقراطيس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ظالما أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شصن الكفين والقدمين إذا مشى تكلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة۔ اے میں شو نہیں ماری، سبحان اللہ۔ شاہزہ فرما رہے ہیں کوڑ لگ پاتی جیل دی دیوار بھی گواہی دے گی کہ مولانا حدیثیں نہیں پڑھی سی، انجے پڑھی سی۔ عن الحسن ابن جی کئی بار پڑھی سی مولانا بھی گواہ بن ہاں جی کئی بار پڑھی سی۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تكسير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن تكت لا يذم منها شيئا كان لا يذم أحدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد الكتد ولا بالصفد كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلصم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين آدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسرفة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقا وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثله
الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کے جو ظاہریہ جو حسن کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا ان کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے ذلیلو تم اپنی گندگی اگلتے ہو اور وہ گندگی ہم نے مڑ کے تمہارے منہ میں ڈال دیا ہے حضور کے بارے میں بات کرتے ہو خدا کے لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں وہ جو ننگے آپ کو کرتے ہیں وہ اور ہیں ہم تو پھر بھی عالم لوگ ہیں اور یہ صوفی ہیں یہ سید ہیں یہ بزرگ ہیں یہ غازی ہیں یہ جناب تسی ہے حضور کے غلامن ساڑھے اندر پھر بھی حیا ہے نہ سکت اسمبلی نے فلوروں تے گل کی تھی ساڑھے مفتی صاحب اسمبلی دے جدوں گل کی تھی ذات دی نہیں کی تھی انہوں نے فنڈ نہیں دیتے آج تک انہاں کوئی گل نہیں کی تھی مفتی قاسم نال انہوں نے لیکن جدوں گل حضور دی آئی تے فرمایا پھر ذلیل اعظم جدوں گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر گل اور ہو جاتی پھر گل اور ہو جاتی آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو آج موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج حضور کی بات کرو تم نے بھی بچھڑ جانا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آج بھی جاؤ ذرا اب کیا تاریخ ہے آج 30 کل 31 کل غازی علم الدین صاحب کا آخری عرس کا دن ہے آج بھی عرس جا رہی ہے جنہیں ویکھنا ہوئے کہ کیڑے کیڑے لوگ لیٹے ہیں کسے تھک قد نہیں سٹی کہ غازی علم الدین دی قبر دے ٹوکرے کھلوں دے کیوں پا جا رہا ہے وہ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا آج اسی کانوں دعوت دے دیا 1929 جڑے زندہ رہے اور نہیں مرے مارا وہ بھی کہے تو شہید غازی بھی ہویا ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی کوئی بندہ اس بارے مجمع جو میں نے دسے وہ دی قبر کیڑے قبرستان ہے وہ دے پتروں بھی نہیں پتا ہونا وہ دے رشتہ داروں بھی نہیں پتا ہونا لیکن علم الدین نہ تو اڈی رشتہ داری نہ میری میں کہے بال کل کی میں کہنا دل با محبوب حجازی بستائیں اور زی جہت پہ یک جگر پہ وستائیں کہنا دل اسی رسول اللہ نہ آیا پھر قیامت تک جنہیں وفا کی تھی اسی دل ادھے نہ آڑنا اور پنڈی راجے تھوڑے پنڈی وچ بڑے بڑے راجے لیکن ایسا راجے نو اسی کیوں کھڑا کیتا کیوں جی اے دل با محبوب حجازی بستائیں زی جہت پہ یک جگر پہ وستائیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی دے رہائی دی بھی کوئی اسباب پیدا کرو ہاں رسول اللہ دی عزت دی گل آئیے تے نال اس بچی نو واپس لے آؤ ایتھوں دھمکی لاؤ دھمکی نہیں لا سکتے تو میں نو 5 منٹ واسطے ٹی وی تے بٹھا دو صرف 5 منٹ صرف 5 منٹ صرف تسی کہو جی 5 منٹ واسطے پاکستان دا نمائندہ اے وے غوری میزائل 5 منٹ واسطے دے ہاتھ چھے شاہین بھی ہاتھ چھے دے کہوٹا دا ایٹم بھی دے ہاتھ چھے 5 منٹ صرف باقی پھر لے لینا میں قسم اٹھا کے کہہ رہا کفر نہ اچریا میں نے اتھے تسی گوڑی مار دینا اور کو کھڑا ہو کرتے کہ تو صحیح نہ اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ آئیں گے جو کھڑا ہوگا ستانے نہ کدی نہیں فرشتے آئے نہ کدی بوزدلہ نہ فرشتے آنے فرشتے بھی چڑھا نہ کھڑونے بس میں بالکل پڑھ کا نہیں مار رہا تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہر بندہ حقیقت پسندانہ گفتگو کردا ہاں جی اسی کدی پڑھ کا نہیں ماری پڑھ کا مارنی ہوتی ہے تو اسی جناب لاہوروں چل کے اسلام آباد جانا سی اسی بڑے بڑے ویکھے داتا صاحب تو چل کے ناصر باغ جا کے فون آ جائے اور سانو فون کیوں نہ آیا سانو کیوں نہ فون آیا اتنے تو 2 فرلانگ کوئی نہیں سی چلتا کہ جی فون آ گیا بس یہاں جلوس ختم کیا جا رہا ہے مطالبات حضور کی امی جان کے قبر انور کی بھی لوگوں نے سجدے کیے سودے کیے اور پھر آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں آج روتے ہیں میں نے کہا کیوں روتے ہو تم نے وہاں غداری کر دی اور
وہ سارے غداری جنہوں نے کی آج میں وہ دیکھتا ہوں ان کو کوئی بات ان سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں. میں کہا کائنات میں عزت کی ایک ہی وجہ ہے, وہ رسول اللہ کی غلامی اور وفا ہے. وفائی کی تو قیمت ہوتی ہے. جب بندہ بے وفائی کر جائے نا, وہ بیٹا شادی ہو 10 دن بندہ کے بیٹے نے باپ نہ بے وفائی کی تھی, انہاں مرید سن انہاں دے بچی دے انہاں نو بھی لے کے گیا اور کہنے لگا شاہ جی تسی میرے پیراں دے صاحبزادے ضرور ہو, اینو میں معاف نہیں کرنا, یہ تو پتراں والی گل ہی کوئی نہیں, یہ تو پتراں والی گل ہی کوئی نہیں, امتی والی گل ہی کوئی نہ ہوئے. فرانس بکواس کر رہا ہو تو جواب اے وے کہ اے 3 دن دا تینوں الٹیمیٹم ہے. گل ہوندی گل تھوڑی ہوندی. توجہ بھائی, توجہ بچے, گستاخ رسول کی ایک سزا اور ایک ہی سزا. تھوڑے تو بڑے تھک جان شیرو. سارے اپنے موبائل چلاؤ بھائی شیرو. سچ کا گلیاں بازار ہیں جو انہیں ویسی سجائے نعرہ لا کے دے بندہ جا کے حضور دے غداراں نو پرچی دے دے وہ تو جھوٹ مارتا تو اینے سجائے گلیاں بازار اے جڑے کھڑے نے. سارے بھائی جتھے جتھے کھڑے ہو, حضور دے غلاماں نال میری گل ہے, 2 نمبروں نال میری گل کوئی نہیں. جڑے دادا صاحب حاضری دے کے تے ووٹ کسی اور نو دین, پھر دادا صاحب کو پوچھنا تو صحیح بابا جی ایتھے کیوں آئے ہو. جتھے جتھے کھڑے ہو سارے موبائل چلاؤ. آج ہی تو موبائل چلاؤ دا ویلا ہے. اس موبائل کی تو اپنی قیمت تو پڑنی نا. قیامت والے دن تو کہنا جی میں بھی چلے سی آپ کے واسطے. من سب نبیًا ومن سب نبیًا, یہی تو بیانیہ ہے نا, اس کو ذرا اونچا پڑھنا ہے. من سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا. انہیں جانا فون نال بھی انجن کرو, انہیں جانا, 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 انہیں جانا. الطائف کھڑے رہنا بس نیڑے گل پک گئی. تسی موبائل نال اشارے کرتے رہنے. الطائف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته. نینا دیا فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں و جانا من کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. یہ صورت شالا پیش نظر. موبائل دی لائٹ تیز انجن ہوئے جدوں کیا. یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر. سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں کالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت وی آمن نو گھڑیاں. اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں. اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا کا رہی. رگ
رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے ارے سرشارت بے تاب ہوئے ان خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے ان پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی تھا آدم تھی دا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال اور دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پیر میر علی شاہ صاحب تھے نا، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا ذرا تیزی نہ آئے جھلاؤ نا لبیک